السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جس کی رحمت اپنے خاص بندوں کے لیے ہے، وہ جو آزمائش میں بھی ہم پر اپنی رحمت برساتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام الرحیم پہ بات کریں گے۔ الرحمن پہ بات کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ رحمت ایک خاص ہے اور ایک عام ہے۔ اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے، سب انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کافر ہو، مومن ہو، حیوان ہو، تمام مخلوقات کے لیے ہے۔ لیکن جو خاص رحمت ہے نا، وہ ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وہ جو رب کے فرما بردار ہیں، جو اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان پر اپنی خاص رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے پہ مہربان ہے۔ ہم نہیں جانتے نا، ہم تو ظاہری چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے مجھے اپنے کس بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اس کو کب دینی ہے جس کو لے کر وہ شکر گزاری کرے گا، اور کون سی نعمت اس کو دے دی جائے تو وہ اس کو لے کر نافرمانی کو ناشکری کرے گا۔ اور ایسی خاص رحمت کے تحت وہ کچھ چیزوں کو اپنے بندے سے روک کے رکھتا ہے، اور اس میں ہی بندے کی بھلائی ہوتی ہے۔ اور اصل ایمان ہے کہ انسان اپنے رب کے فیصلوں پہ اعتماد کرتے ہوئے، اپنے رب کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے آگے اپنے تسلیم خم رکھے، جیسا میرا رب راضی، جیسے میرا رب چاہے۔ کیونکہ اللہ تو دوست ہے نا ایمان والوں کا، اور مومن کو تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اور یہ چیز مومن کے سوا اور کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا رب یہ میری وجہ سے نہیں آئی، یہ تو نے مجھے دی ہے۔ تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور جب اس پہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتا ہے، اور صبر پہ اس کو بے حساب اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ وہ الرحیم ہے۔ بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے، کبھی اچھی شکل میں، کبھی تکلیف کے شکل میں، کیونکہ کچھ تکلیف کو انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کر دیتی ہے۔ فار ایگزامپل، آپ جا رہی تھی، آپ کا پاؤں صوفے پہ لگا، آپ حجاب باندھ رہی تھی، آپ کو پن چبھ گئی، آپ کپڑے پریس کر رہی تھی، استری لگ گئی۔ وہ وقت، وہ لمحہ جس میں آپ کو پن لگی، استری لگی، اس میں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ بندہ مومن کا حال کتنا عجیب ہے اور خوب ہے نا، جب اس کو کوئی مشکل پہنچ رہی ہوتی ہے، کوئی بھی مشکل، ذہنی پریشانی، کچھ بھی، اس کو جب وہ پہنچ رہی ہوتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقام اور درجہ رکھا ہوا رہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا کہ بندہ صرف اپنے عمل کی وجہ سے اس درجے پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو اس پہ کوئی امتحان بھیج دیتے ہیں، کوئی آزمائش بھیج دیتے ہیں، اور جب وہ اس پہ صبر کرتا ہے نا اور اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہیں، اور تو اس کو بلند منزل پر بڑی تیزی سے پہنچایا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے، تو مجھ پہ یہ آزمائش کیوں آئی؟ تو اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن بندے کی سوچ معمولی ہے نا، کمزور ہے، بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ ہی صرف کامل ہے، تو ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ آئے گی کہ کوئی آزمائش ہم پر کیوں آئی ہے، کیوں آئی تھی، کیوں آ رہی ہے؟ لیکن ایمان والے یہ یاد رکھتے ہیں کہ اللہ ہر حال میں میرے اوپر الرحیم ہے، وہ تکلیف دے کے رحم کر رہا ہوتا ہے، وہ نعمت دے کے رحم کر رہا ہوتا ہے۔ ہم تو اس کی رحمت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ بندہ کس حال میں، کہ وہ کتنی کوششیں کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوشش کے باوجود انسان کو کوئی نیک کام نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت پر بھی اجر لکھ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا رب بڑا رحیم ہے، اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ اسے کر نہیں پاتا تو اس کے ارادے پہ اسے ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو کر گزرتا ہے تو 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص
برائی کا ارادہ کرتا ہے، مطلب گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور وہ کرتا نہیں ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر گزرتا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ یہ ہے الرحیم کی اسپیشل رحمت۔ کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا کوئی مہربان ہو سکتا ہے جو صرف اچھی نیت پہ انعام دے، اور اگر کوئی برا ارادہ بول دے تو اس کو شاباشی دینے والا ہو؟ اور پھر ایمان والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف ان کی زندگی بلکہ آخرت میں، مطلب ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اس کا رحم ہے۔ فور ایگزامپل، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے نا، تو 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا۔ تو ایسے میں جو لوگ فوت ہو گئے تھے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی، تو باقی لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک وہ مومنوں پر بے حد شفقت کرنے والا ہے اور بے حد رحیم ہے۔ وہ تو بندے کے اندر اس کا دل دیکھتا ہے، اس کا کیا ارادہ، اس کا کیا شوق ہے۔ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، اچھے دل کے ساتھ، اچھے نیت کے ساتھ، تو رب اس پہ بے حساب اجر دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رحیم ایمان والوں کے اولادوں پر بھی بے پناہ رحیم ہے۔ سورہ کہف ہم نے پڑھا نا، وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ جب حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں، تو اس طرح وہ ایک بستی میں جاتے ہیں جہاں سے وہ کھانا مانگتے ہیں، لیکن ان کو کھانا نہیں ملتا۔ راستے میں وہ دیکھتے ہیں ایک دیوار گرنے لگی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام اس کو تعمیر کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوتے ہیں کہ جس بستی والے نے آپ کو کھانا نہیں دیا، آپ ان کی دیوار تعمیر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے بعد جو انہوں نے وجہ بتائی وہ کیا تھی کہ اس شہر میں 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، جو ان کا باپ ان کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وہ نیک آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی نہیں ہے ان کے مال کی دیکھ بھال کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج کر ان کی دیوار بنوا رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارے رب کی رحمت، یہ ہے میرے رب کا فضل۔ وہ رب رحیم ہمارے وہاں سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے جو ہم خود ہی نہیں جانتے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم اپنے خاص بندوں کے چہرے روشن کر دیں گے، ان کو اپنی رحمت میں لے لیں گے۔ جیسے دنیا میں ان کی حفاظت کرتے ہیں، ویسے ہی آخرت میں ہر عذاب اور تکلیف سے بچا کر ان کو اپنے خاص رحمت عطا کریں گے اپنی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں لے جائیں گے، ان کے لیے انعامات ہوگی، ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اپنے دوستوں پہ اس دن بہت مہربان ہوں گے، ان کو اس دن نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ان کا میزبان اور وہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اللہ تعالیٰ نے ان یتیم بچوں کی مال کی حفاظت کی اپنی رحمت کی وجہ سے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پہ اپنی رحمت کرنا چاہتا ہے نا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بندوں میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی انسان کسی کے اوپر احسان کرنے لگتا ہے یا مدد کرنے لگتا ہے نا تو اس کو روک دیا جاتا ہے، اس کی برائی بتا کر یا اس کی کوتاہی بتا کر۔ پھر دل کرتا ہے اچھا اس نے یہ کیا تھا، چھوڑو اب رہنے دو۔ مگر اللہ کی جب رحمت کسی کی طرف متوجہ ہوتی ہے نا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کھول دے تو کوئی اس کو بند نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اپنی رحمت کو بند کر دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ بے شک وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، اس لیے آپ اپنے رب سے ہمیشہ اس کی رحمت مانگا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل میں کہتے تھے اے زندہ رہنے والے۔ ہائے ہمارے رب کی کتنی پیاری صفت ہے نا۔ دنیا میں کتنی سپر پاور ہے، کتنے طاقتور لوگ ہیں، سب مر جائیں گے، سب مر گئے ہیں، آنے والے بھی مر جائیں گے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو مر جائے گا، موت اس کو ہرا دے گی۔ مگر ہمارا رب، ہم سب کا رب،
وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھا، جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمارا رب وہ ہے جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، وہ ہے باس، وہ ہے لیڈر، وہ تو سلطنت کا بادشاہ ہے، اس کو کچھ ہرا نہیں سکتا۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، سبحان اللہ، اور رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ پھر بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے نا، مطلب پلٹنے لگتا ہے نا، تو رب رحیم اس کی روح نکالنے کے لیے بھی نا اس کے پاس رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن جب دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے چہرے والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر ان کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ فرمایا وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مسکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور وہ اس کو اخذ کر لیتی ہے، اور جب وہ اس کو اخذ کر لیتی ہے تو وہ فرشتے، وہ رحمت کے فرشتے، اس کی روح کو پلک جھپکتے ہی ملک الموت کے پاس چھوڑتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کو جنتی کفن اور جنتی خوشبو کے ساتھ اس کو لپیٹتے ہیں، اور دنیا میں پائے جانے والے بہترین کستوری خوشبو اس سے نکلتی ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ فرشتے اس کو لے کے بلندی کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہ جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں، یہ خوشبو کیسی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ رحمت کے فرشتے اس شخص کے دنیا کے بہترین ناموں میں سے ایک نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بنت فلاں کی روح ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کتنا رحیم ہے نا اپنے بندوں پہ، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف میں کہ میری رحمت ہر سہ کو گھیرے ہوئے۔ یہ تھا الرحمن۔ اللہ سے تعلق بنائیں، آپ کا اپنا رب، اللہ سے کنیکشن بنائیں۔ اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں نا، وہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمراں، سیلیبریٹی ایک پل کے لیے احساس کر لینا کہ لوگ بھولتے کیسے ہیں، کوئی دعا بھی نہیں کرتا یار ان کے لیے۔ اللہ نے آپ سے کب کہا کہ آپ مصلی سے اٹھنا ہی نہیں ہے آپ کو؟ بس اللہ کا بن کے دکھانا ہے، ذات میں، علم میں، بس اس کے بن کے دکھا دیجئے۔ جو چیز اللہ کی رحمت سے دور کرے نا، اس کو کوشش کر کے ایک طرف نکال دیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، وہ محنت کر کے اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ دنیا کے بھی مزے اور آخرت کے تو مزے ہی مزے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بندہ ایک قدم اس کی طرف چل کے آتا ہے نا، تو وہ اس کی طرف 10 قدم چل کے آتا ہے۔ وہ اپنے بندے پہ بہت مہربان ہے۔ ہم نہ اپنے رب سے ضرورت سے زیادہ دور ہو گئے ہیں، ہم نہ بھول گئے ہیں کہ وہ کتنا قدردان ہے، وہ کس قدر قدردان ہے۔ تو بس ابھی سے، آج سے، ابھی سے اپنے رب سے صلح کر لیتے ہیں۔ جو رب کے دوست ہوتے ہیں نا، جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں نا، تو رب میزبان ہوتا ہے اور بندہ مہمان ہوتا ہے۔ اب سے تمہارے مزے شروع، انلیمیٹڈ ٹائم کے لیے مزے ہیں تمہارے لیے۔ رہو جنت میں، کھاؤ پیو عیش کرو، واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ دنیا میں تم نے اللہ کو یاد رکھا، دنیا میں اللہ کو دوست رکھا، اب سے تم عیش میں رہو گے۔ اب تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اب تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اب جو تمہارا دل کرے کھاؤ، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ اب تم اللہ کے مہمان ہو۔ اللہ کو تم نے دنیا میں راضی کیا تھا نا، آج اللہ تمہیں راضی کر رہا ہے۔ یہ تھا الرحیم، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ پڑھنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تیری آزمائشوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ ہمیں قدم قدم، کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک دو جہاں، میری بندگی میں فطور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے، یہ بتا میں تجھ سے ملوں کہاں، مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے، کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا، ابھی دل گناہوں سے چور ہے،
تو بخش دے ہم سب کے گناہ، تو رحیم ہے، تو غفور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔